خوشیاں پرموٹ ہو رہی ہیں اور اگلی نسلوں میں صلاحیتیں بھی کنورٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے قاضی کفایت اللہ صاحب یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، آج ان کے صاحبزادے قاضی امداد اللہ صاحب سے ملتمس ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام میں ذرا رنگ بھریں، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے قاضی امداد اللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، میں زیادہ دیر آپ کے اور چیف گیسٹ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہوں گا، صرف دو باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی صحیح کرنے چلا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے وہ ایمان کی نعمت ہوتی ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بنی نوع آدم ہے، آدم کا بیٹا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ لیکن آج 14 اگست کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے ایک باریک سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، ایمان کی قدر بھی تب ہوتی ہے جب انسان کو آزادی ملتی ہے، اور وہ آزادی ہمیں ملی تھی 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی تھی۔ وہ آزادی ہمیں اس لیے تو نہیں ملی تھی کہ ہم اپنے سینما ہالز میں انڈین فلمز کو دیکھیں۔ میرے دوستو، وہ آزادی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم اس پاکستان نامی گلشن کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک خطے پر، ایک ایک مرلے پر وہ نظام نافذ کریں جو نظام محمد مصطفیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے دیا تھا۔ میرے دوستوں، میں دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت شیخ محمد زکریا کاندھلوی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے اکابرین امت میں سے، انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے ممالک بنے ہیں، جتنے کنٹریز بنے ہیں، ان تمام ممالک میں اور پاکستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک بنا، اس ملک کا نظریہ اس ملک کے وجود میں آنے کے بعد قائم ہوا۔ میں بڑی توجہ چاہوں گا، جب بھی کوئی ملک بنا، پہلے ملک بنا پھر نظریہ وجود میں آیا، پہلے ملک بنا پھر نظریہ قائم ہوا۔ لیکن میرے دوستو، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے کہ جو ملک خود تو بعد میں بنا اور اس کا نظریہ پہلے وجود میں آیا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ آج میرے ساتھ آپ وہ نظریہ بلند کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آواز پورے شہر میں گونجنی چاہیے۔ یہ آواز کسی نسل میں قید نہیں ہے، یہ آواز کسی قوم میں قید نہیں ہے، یہ آواز کسی مسلک میں قید نہیں ہے۔ یہاں پہ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، سنی لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے مسالک اختلافات ضرور ہیں، لیکن ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہ نعرہ پورے شہر میں گونجنا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، ہندوستان ہمیں پاکستان کو ختم کرنے کے طعنے دیتا ہے۔ میں آج ایک بات مودی تک پہنچانا چاہوں گا اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں مودی کو یہ کہنا چاہوں گا، میں بھارتی افواج کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ 1965 میں کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ 1947 میں پاکستان کا ٹکڑا کیسے معرض وجود میں آیا تھا؟ اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ پاکستان کا ٹکڑا صرف اس لیے معرض وجود میں آیا تھا کہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ تھا،
पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं मोदी को कहना चाहूंगा, हम आज भी वही कलमा पढ़ते हैं और याद रखो, यही कलमा पढ़ के हम तेरे टैंकों के नीचे घुस गए थे और तुझे मुल्क से भगा दिया था। आज भी हम वही कलमा पढ़ते हैं और वो यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारी खून के जर्रे जर्रे में ये कलमा बेबस है। अगर तुमने हमारे मुल्क की तरफ देखा तो हम अपना तन मन धन इस मुल्क पर निछावर कर देंगे और मुल्क को बता देंगे कि ए वतन, तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते। ए वतन तूने पुकारा।